بہادر لوگ لڑتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے کہنے سے کوئی رہا کر دیں گے؟ نعرے لگاتے ہیں رہا کرو رہا کرو، کس سے نعرے کس سے کہتے ہو؟ کم ظرف آدمی سے کہتے ہو رہا کرو، جو دشمنی کم ظرف ہے تو اس سے کیا، اس سے لڑو۔ میں نے محمود خان اشکزئی صاحب کو علم ہے، یہ جب 2 سال پہلے اجلاس ہوا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، میں نے اس وقت بھی گزارش کی تھی کہ اس ملک میں ابن زیاد کا دور آ گیا ہے، یہ ابن زیاد کی پالیسی پہ چل رہے ہیں، ہر طرف خوف پھیلا دو، تشدد کرو، خوف پھیلاؤ، تشدد کرو۔ اب یہ ہے کہ ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا، اور یہ لڑائی کو یہ نہیں کہ بھائی صفدر عباسی صاحب نے کہا کہ لاہور میں لڑائی شروع کرو، نہیں بھائی، یہ لڑائی شہر شہر، کریا کریا، گلی گلی کرنا پڑے گی۔ آپ کا دشمن جو ہے وہ سادہ نہیں ہے، وہ تو اتنے برسوں سے حکومت کر رہے ہیں۔ محمود عباس نے کہ 1951 میں بھی سیاستدان ایوب خان کے ارد گرد پھر رہے تھے۔ اب قوم دیکھتی ہے پارلیمنٹ کی طرف، پارلیمنٹ کی حالت یہ ہے کہ نہ محمود خان کا نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے، نہ راجہ ناصر عباس کا ہو رہا ہے۔ جس نے وزیر اعظم کو کمرے میں بند کر لیا اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ اب میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ ایک چیئرمین سینٹ کو آپ کو کمرے میں بند کر لیں، اور دوسرے لوگ سپیکر قومی اسمبلی کو کمرے میں بند کریں اور پھر اپنا نوٹیفیکیشن کروا لیں، چونکہ ایک روایت موجود ہو گئی ہے کہ بھائی کمرے میں بند کر کے تو نوٹیفیکیشن کروا لیں۔ دوسرا یہ جو احتجاج کہتے ہیں نا، یہ جی پوسٹر اٹھا لو، یہ کمزور لوگوں کا کام ہے، بہادر لوگ لڑتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے کہنے سے کوئی رہا کر دیں گے؟ نعرے لگاتے ہیں رہا کرو رہا کرو، کس سے نعرے کس سے کہتے ہو؟ کم ظرف آدمی سے کہتے ہو رہا کرو، جو دشمنی کم ظرف ہے تو اس سے کیا، اس سے لڑو۔ میں نے محمود خان اشکزئی صاحب کو علم ہے، یہ جب 2 سال پہلے اجلاس ہوا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، میں نے اس وقت بھی گزارش کی تھی کہ اس ملک میں ابن زیاد کا دور آ گیا ہے، یہ ابن زیاد کی پالیسی پہ چل رہے ہیں، ہر طرف خوف پھیلا دو، تشدد کرو، خوف پھیلاؤ، تشدد کرو۔ اب یہ ہے کہ ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا، اور یہ لڑائی کو یہ نہیں کہ بھائی صفدر عباسی صاحب نے کہا کہ لاہور میں لڑائی شروع کرو، نہیں بھائی، یہ لڑائی شہر شہر، کریا کریا، گلی گلی کرنا پڑے گی۔ آپ کا دشمن جو ہے وہ سادہ نہیں ہے، وہ تو اتنے برسوں سے حکومت کر رہے ہیں۔ اچھا آپ مخالف، آپ کا مخالف جو ہے نا وہ نہ قانون کی پرواہ کرتا ہے، نہ انسانی حقوق کی، نہ ان چیزوں کی، تو میرا خیال ہے کہ ایک تو ان سے لڑنا پڑے گا، یہ آرام سے نہیں چھوڑیں گے۔ میرا ایک تجویز ہے، بھائی تجویز کے بعد میں بات ختم کر دوں گا، کہ یہ جتنے لوگ منافق ہیں، خواہ وہ صحافت میں ہیں، خواہ وہ وکیلوں میں ہیں، خواہ وہ سیاستدانوں میں ہیں، خواہ وہ بیوروکریسی میں ہے، خواہ وہ کہیں پر بھی ہیں، جو بھی غیر آئینی اقدامات کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے ساتھ سلام لینا بھی ترک کر دو، چونکہ منافق جو ہے وہ کافر سے بھی برا ہے۔ ان منافقین کے ساتھ نہ ملو۔ آپ کے سامنے ایک بندہ آ جاتا ہے فارم 47 والا، ہاتھ ملاتا ہے، اس کو ہاتھ نہ ملاؤ، اس کو نہیں بھی نہیں، تو جعلی آدمی ہے، تو جعلی جیت کر آیا، میں تیرے ساتھ اپنا ہاتھ ملا کے گندا نہیں کروں گا۔ اسی طرح یہ سیاست، یہ جو آرو بنے ہوئے تھے، کیا اصغر جویا کی طرح باقی آرو نہیں بن سکتے تھے جس نے نواز شریف کی جیت پہ سائن کرنے سے انکار کیا تھا؟ تو ایسے آرو سے بھی ہاتھ نہ ملائیں، کچھ نہیں ہوگا، رزق کا مالک اللہ ہے، یہ نہیں ہے۔ اب یہ مجھے ایک ٹی وی چینل کے مالک نے کہا، اشکزئی صاحب آتا، مجھے فون آیا، یہ مظہر برلاس کا پروگرام بند کر دو، اس کو بیپر پہ بھی نہیں لینا۔ ٹھیک ہے کر دو۔
پھر ایک کا فون آیا، یہ سچ لکھتا ہے، اس کا کالم بھی نہ شائع کرو۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ میں ایک جہاد میں ہوں، اور جہاد میں ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دھرتی پہ عمران خان جتنا بہادر آدمی کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ ایک بہادر آدمی مل گیا ہے، اس کی خاطر ایک پروگرام کیا، ایک کالم کیا، ایک اخبار کیا، 10 ٹی وی کیا، 10 نوکریاں کیا، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یہ لڑائی گلی گلی لڑو، اعلان کریں اچکزئی صاحب، اور مجھے آپ ساتھ ملائیں وکلا کو، ساتھ مزدوروں کو جن کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کسانوں کو ساتھ ملائیں، جین زی آپ کے فیصلے کی منتظر ہے، نوجوانوں کو ساتھ ملائیں۔ میں دیکھتا ہوں کون بیٹھتا ہے اپنی کرسی پہ آرام سے۔ کوئی یہاں نہیں رہے گا، کوئی ڈکٹیٹر نہیں رہے گا۔ دنیا فرعون کو کھا گئی، دنیا یزید کو کھا گئی، اس وقت کے یزیدوں کو بھی کھا جائے گی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب مظہر برلاس صاحب، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اب میں اگلے مقرر